بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری وہ کہ جو اس کو حاصل ہوتی ہے ہر افطار پہ، جب وہ روزہ گزار کے افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے تو اس کو خوشخبری ملتی ہے، اور ایک خوشخبری اس کو تب ملے گی جب وہ اپنے مالک سے ملے گا، اپنے رب سے ملے گا۔ یہ ایک نہایت حکیمانہ تشبیہ ہے روزے کی بندہ مومن کی زندگی کے ساتھ۔ جیسے روزے کی حالت میں ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان انسان اللہ کی خاطر اپنی فطری خواہشات سے، ضروریات سے گریز کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے، اور پھر جب وہ مدت ختم ہوتی ہے، دن کا وہ حصہ آ جاتا ہے کہ جب رات کا آغاز ہونے لگتا ہے، تو وہ روزہ کھولتا ہے اور اس کے اوپر سے پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اسے خوشی ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی معاملہ بندہ مومن کا اس کی پوری زندگی کا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں ایسی آزمائش میں ڈالا ہے کہ بہت سی وہ چیزیں کہ جن کی ہمارے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، جو ہمیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں، راغب کرتی ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ ناجائز ہے۔ اللہ نے ان کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، اور اس وجہ سے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے ان سے گریز کرتے ہیں، اور یہ کشمکش دنیا میں جاری رہتی ہے، اور ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ناجائز کام نہ ہو، ہم کوئی حرام کام نہ کریں، اور ہمارے جسم سے، ہمارے عمل سے، ہماری نگاہوں سے، ہمارے کانوں سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ بھول چوک ہو جاتی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا کی زندگی ہے صبر آزما، یعنی اس میں انسان کو اپنے آپ کو برائی سے روکنا ہوتا ہے، برائی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، انسان کمزور ہے، شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے اور انسان کو طرح طرح کے جتن، طرح طرح کے طریقے، طرح طرح کے دلائل پیش کرتا ہے کہ وہ برے راستے کی طرف چل پڑے۔ ظاہر ہے کہ لوگ بھی بہت سے ہوتے ہیں جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، اور انسان اس سب کو برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رب اس سے یہ چاہتا ہے، اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اس میں تو اللہ کا بندہ امتحان سے گزر رہا ہے۔ اس امتحان کے خاتمے پر اس کا یہ جو فیز ہے زندگی کا، جس میں اسے اپنے آپ کو برائی سے، برائی کی طرف رغبت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ فیز ختم ہو جائے گا۔ جب یہ فیز ختم ہو جائے گا اور انسان کامیابی سے دنیا کا روزہ رکھ کے آخرت کی زندگی کی طرف قدم بڑھائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے وہاں بھی خوشی کا موقع ہوگا، اس کو خوشخبری ملے گی کہ تم نے دنیا کی زندگی کا امتحان، یا اس تشبیہ کو لیجئے تو دنیا کی زندگی کا روزہ کامیابی سے گزار لیا ہے، اب تمہارے لیے خوشخبری ہے، اب تمہارے لیے خوشیاں ہیں۔ سو روزہ اس لحاظ سے ایک بہت خوبصورت، بہت مؤثر یاد دہانی ہے کہ جیسے ہم روزہ گزار رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہ کے، ویسے ہی یہ دنیا کی زندگی بھی ایک روزہ ہے، اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔